الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بھائیو، درس کا جو عنوان دیا گیا ہے وہ حقیقت روزہ ہے. اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی اور اس نے ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں. کتنے ہمارے بھائی، دوست، احباب، رشتہ دار ایسے تھے کہ جو اس رمضان المبارک کو نہ پا سکے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع جو ہے وہ نصیب فرمایا. روزہ کس قدر اہم عمل ہے اور جنت میں جانے کے لیے کس قدر آسان راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا علیک بالصوم، کہ تم روزے رکھا کرو. فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ اس کے مثال اور کوئی عمل نہیں، کہ جو ثواب اس عمل کے ساتھ مل سکتا ہے وہ کسی دوسرے عمل کے اندر نہیں. ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، یستجن بہا العبد من النار، جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے. اور ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ وحصن حصین من النار، کہ روزہ ڈھال ہے اور یہ ایک مضبوط قلعہ ہے جہنم سے بچنے کے لیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے لیے کہ جو ایک دن کا نفلی روزہ رکھے فرمایا تھا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، کہ وہ بندہ جو ایک دن کا نفلی روزہ رکھے اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک ایسی خندق ڈال دیتے ہیں جس کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے. یعنی وہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہو، وہ بھی نفلی روزہ. فرضی روزے کا کس قدر اجر و ثواب اللہ رب العزت کے ہاں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس روزے سے اور اس مہینے کی برکتوں سے محروم رہ گیا، من حرم خیرہ فقد حرم، وہ اصل میں محروم آدمی ہے. کہ یعنی محروم انسان وہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پایا پھر اس کی خیر و برکت سے جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو مالا مال نہیں کیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے کے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ماہ رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نے پایا، ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، فرمایا اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. اس حدیث پاک کے اندر
جو اہم بات بیان فرمائی گئی کہ وہ یہ کہ انسان کے مومن کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے۔ لیکن ایک دوسری روایت کے اندر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے راتوں کا قیام کیا رمضان المبارک کے اندر، اس کے بھی پچھلے گناہوں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، اور جس نے ليلۃ القدر کی رات کو قیام کیا اللہ رب العزت نے اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ کوئی عادتاً رکھنے والی بات نہیں، بلکہ اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ میں نے اللہ رب العزت سے اس کا ثواب حاصل کرنا ہے، ایمان کی حالت میں روزے کو فرض سمجھتے ہوئے عادتاً نہیں بلکہ اس کی فرضیت پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ اس کے ثواب کو پا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو خالص اللہ رب العزت کے لیے کریں۔ ہر عمل جب تک اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہوگا اس کا ثواب نہیں مل سکتا، اور عین ممکن ہے کہ اگر اس کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہو تو وہ عمل اسے جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ وہ شخص جس نے اپنے چہرے کو اللہ رب العزت کی طرف کر لیا، خالص اللہ رب العزت کا ہو گیا، وہو محسن، اور وہ ثواب کی امید رکھتا ہے، احسان کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا ثواب اللہ رب العزت کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن ڈرنے اور خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی وہ اللہ کے ہاں کوئی غمگین ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے ان روزوں کو قبول کر کے ہمیں ثواب عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر عمل کے بارے میں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ آپ پر نازل کیا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پس آپ اللہ کی عبادت میں خالص ہو جائیے، اللہ کے دین کو خالص کر لیجئے، الا للہ الدین الخالص، کیا اللہ رب العزت کے لیے اس کی عبادت، اس کا دین جو ہے وہ خالص نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ عمل جس کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہو، اللہ رب العزت اس عمل کو بھی اور اس عمل کے کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا اغنی الشرکاء، یعنی شرک، کہ میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بری ہوں۔ من عمل عملا اشرک معی غیری، کہ جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل کے اندر کوئی دوسرا بھی شریک تھا، یعنی وہ آدمی اپنے عمل کو اللہ رب العزت کے لیے خالص نہیں کرتا بلکہ کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، کسی سے شہرت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ عمل کرتا ہے، فرمایا ترکتہ وشرکہ، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کے ان روزوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ اور اس ثواب اور اس عمل پر اللہ رب العزت کی طرف سے جزا ملنے کی امید کے ساتھ ہمیں سب سے اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ بچا کر رکھیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے تو یہ ثواب جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا جو ان احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن، فرمایا کہ
فرض نماز ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان المبارک، اگر آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھتا ہے، ایک رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے درمیان میں جتنے گناہ اس سے ہوئے ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس شرط کے ساتھ، حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں، اذا اجتنب الکبائر، اگر وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، یعنی کبیرہ گناہ اگر اس نے سرزد کیے، اس سے سرزد ہوئے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہرگز اسے معاف نہیں کرے گا، اور یہ جو ثواب ان گناہوں کی تکفیر جو ہے ان اعمال کے ساتھ ہوگی وہ ہرگز نہیں ہو سکتی جب تک آدمی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ثواب جو ان روزوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یہ تب مل سکتا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان گناہوں سے مغفرت کے لیے اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرنی ہوگی، اور وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ان اعمال کے درمیان میں ہونے والے وہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو انسان سے روزمرہ جو ہے وہ غیر ارادی طور پر اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، وگرنہ وہ عمل جو کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے اور جان بوجھ کر بار بار عمل چھوٹا گناہ کرنے سے بھی وہ کبیرہ بن جاتا ہے، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک بندہ اللہ رب العزت سے سچی توبہ نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ ان تمام گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ وہ لوگ جنہوں نے ان قتل جیسے اور زنا جیسے اور ان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے سے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا اور نیک عمل کرنے لگ گئے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا اور انہیں جو ہے وہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ انبیاء اکرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے بعد ان کے ناخلف ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کی نماز کو ضائع کر دیا۔ فرمایا کہ عنقریب انہیں جہنم کی گہری وادی کے اندر ڈالا جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور نیک عمل کرنے لگ گئے، یعنی نماز پڑھنے لگ گئے، اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل کرے گا، انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ان پر ذرا برابر جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، روزے کی حقیقت میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت نے جس طرح فرض کیے، وہ لوگ جو اس کی فرضیت کو معمولی سمجھتے ہیں، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہ رکھا، یا رمضان المبارک کے روزے نہ ہی رکھے، ان کا دین جو ہے وہ ناقص ہے، وہ مکمل دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ روزہ ہے، یعنی انہوں نے ان بنیاد کو ڈھا دیا یا اس بنیاد کو کمزور کر دیا جن کی بنیادوں پر دین اسلام جو ہے وہ قائم ہے۔ آئیے ذرا اسے ایک مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار، کہ اے عورتوں کی جماعت، تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو اور کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں کثرت کے ساتھ جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ عورتوں میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے
کیا وجہ کہ ہم مردوں کے مقابلے میں زیادہ جہنم کے اندر کیوں جانے والی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکثرن اللعن، تم کثرت کے ساتھ لعن طعن بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو، وما رأیت من ناقصات عقل ودین اغلب لذی لب منکن، اور تمہاری عقل مردوں کے مقابلے میں ناقص ہے، اور تمہارا دین بھی مردوں کے مقابلے میں ناقص ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ناقص کیوں ہے؟ فرمایا کہ جس طرح ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، دو عورتوں کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جائے گی ایک مرد کے مقابلے میں، اس سے پتہ چلا کہ ان کی عقل مردوں کے مقابلے میں ناقص ہے۔ اور فرمایا کہ جہاں تک تمہارے دین کے نقص کا تعلق ہے کہ تم پر کچھ ایام ایسے بھی گزرتے ہیں کہ تم نماز ادا نہیں کر سکتی، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس نماز کو ان کے لیے معاف کر دیا۔ اور رمضان المبارک کے بھی کچھ ایام ایسے گزرتے ہیں کہ تم وہ روزے نہیں رکھ سکتی جو انہیں بعد میں پورا کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، حالانکہ وہ انہیں ان کی قضا جو ہے وہ دیتی ہیں، فرمایا کہ اس کی وجہ سے تمہارا دین ناقص ہے۔ تو وہ لوگ جو رمضان المبارک کے روزے ہی نہ رکھیں، ان کی فرضیت کے ہی قائل نہ ہوں، اور نماز جیسے اور روزے جیسی فرض عمل کو چھوڑ دیں، تو ان مردوں کا دین جو ہے وہ کس قدر ناقص ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمال جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے ہیں، ہم ان اعمال کی جو ہے وہ پابندی کریں۔ اگر عورتیں بیچاری ان اعمال کی وجہ سے ان کا دین ناقص ہو سکتا ہے، تو وہ مرد جو اللہ رب العزت کی ان فرائض کی پابندی اختیار نہیں کرتے، یا روزہ رکھ کر بھی روزے کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، تو ان کے دین کے اندر جو ہے وہ کتنا نقص جو ہے وہ واقع ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بات بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بڑا ہی سنہری موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ مالک الملک نے ہمیں صحت تندرستی دی ہو، رمضان المبارک جیسا مہینہ ہماری زندگی کے اندر آیا ہو اور ہم اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل نہ کر سکیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کس قدر اللہ کی عبادت کرنے والے، کس قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو آپ اس سے بڑھ کر پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان ہی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پہلے سے بڑھ کر جہد اور کوشش کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے کہ رات کے وقت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کائنات کی افضل ترین ہستی اور آسمانوں کے فرشتوں میں سب سے افضل ترین فرشتہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر قرآن مجید کا دور کرتے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری سال جب آپ اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے، آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور جو ہے وہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو اور تدبر کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور راتوں کا قیام کریں، تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور رمضان المبارک جیسی برکتیں ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ لکھی جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ مبارک مہینہ کس قدر فضیلت والا ہے
کس قدر عظمت والا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کو اس مہینے کے اندر جو ہے وہ نازل کیا تاکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس کے اندر واضح دلائل جو ہے وہ رکھے گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس رمضان المبارک کے روزوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اس روزے کی حفاظت کریں۔ اب یہ کہ روزہ رکھ لیا پھر سارا دن ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں زندگی بسر کرتے رہیں اور ہم روزے کے ثواب کی امید رکھیں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ الصائم فی عبادت، کہ روزہ جو ہے وہ عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ روزے دار سارا دن عبادت کے اندر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس عبادت میں شریک ہے۔ فرمایا کہ ما لم یغتب احدا، جب تک وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، یعنی روزے دار کے وہ یہ پورے کے پورے اوقات عبادت کے اندر ہیں جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ، بے شک وہ اپنے بستر پر سو رہا ہو، اس کا یہ سونا بھی وہ اوقات بھی جو ہے وہ اس کی عبادت میں لکھے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ایک اہم فریضے کو جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس روزے کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے یا اس کے اندر نقص واقع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا رب ہر عمل کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، الی 700 ضعف، اور وہ عمل 700 گنے تک بڑھ جاتا ہے، الا الصوم انہ لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ نہیں، روزے کا عمل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب میں خود اپنے بندے کو دوں گا۔ الصوم جنت من النار، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جنت سے بچنے کے لیے۔ ولا خلوف فم الصائم یطیب عند اللہ من ریح المسک، اور روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بدبو بھوک اور پیاس کی وجہ سے فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں وہ مسک سے زیادہ عزیز ہے۔ وَإِن جَهَلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، فرمایا کہ اس روزے دار کے ساتھ اگر کوئی آدمی جھگڑا کرنے پر اتر آئے اور وہ روزے کی حالت میں ہو تو وہ اس سے کہے کہ میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، جب تک ہم اس روزے کی حفاظت نہیں کریں گے اس وقت تک اس ثواب کو نہیں پا سکتے جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس الصیام عن الطعام والشراب وانما الصیام من اللغو والرفث، فرمایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ آدمی صبح سے بھوکا رہے شام تک بھوکا رہے اور شام کو خوب پیٹ بھر کر کھا لے اور وہ سمجھے کہ مجھے وہ اتنا بڑا اجر و ثواب جو ہے وہ مل گیا، جب تک وہ اپنے آپ کو لغو سے فضولیات سے نہیں بچاتا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، فرمایا کہ اگر کوئی اس کے ساتھ جھگڑا کرنے پر اتر آئے تو وہ اس سے کہے کہ بھئی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں جو ہے وہ میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ بد کلامی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بد کلامی ایک مومن کے لیے تو غیر روزے کی حالت میں اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی اسے اپنی زبان کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ خیر کی بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اپنی زبان کی اتنی حفاظت کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ اس لیے سلف صالحین اپنے اوقات کو رمضان مبارک میں کثرت کے ساتھ مسجد کے اندر گزارا کرتے تھے، اس لیے تاکہ کسی دوسرے کے ساتھ جھگڑے سے، غیبت سے، کسی کے بارے میں کوئی زبان سے کوئی کلمہ نکلنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادات کے اندر گزارا کرتے تھے۔ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمعصم، کہ اگر تم روزہ رکھ رہے ہو، روزے کی حالت میں ہو، تو پھر اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو، اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھو، اور اپنی زبان کو بھی جھوٹ سے، کذب سے جو ہے وہ، گناہوں سے جو ہے وہ بچاؤ۔ ودع اذى الخادم، اور اپنے خادم پر کوئی ظلم اور زیادتی بھی نہ کرو۔ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صَوْمِكَ، اور روزے کے حالت میں تمہارے اندر وقار اور سکینت ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَلَا صَوْمِكَ سَوَاءً، اور اپنے روزے کے دن کو، روزے کو اور غیر رمضان کے اندر اپنے ایام کو، دونوں کو ایک جیسا نہ کرو کہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی جو ہے وہ روزہ رکھ کریں، دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک کسی نے جوک جو ہے وہ شیئر کر رہا تھا، بڑی اچھی بات تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دفتر کے اندر اس کے ساتھ کوئی جاپانی لڑکی کام کرتی، تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کھا پی کیوں نہیں رہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں کھا رہا کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ میں اور آپ ذرا جائزہ لیں کہ دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بات کچھ حقیقت پر مبنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا صبح سے لے کر شام تک ہم کچھ نہیں کھاتے۔ اس نے کہا بس صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھاتے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ صبح سے لے کر شام تک نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ کوئی دوسرا کام کرتے ہیں۔ تو یہ پورے مہینے کے اندر ہم یہ اعمال کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو بڑا ہی آسان دین ہے تمہارا، کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ اپنے آپ کو جھوٹ سے، لغو سے اور بدعہدی سے، اس طرح کے کاموں سے بچاتے ہو، صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہو۔ ہم تو سارا سال جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، ہمارا دین تو پھر بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ یعنی صرف ایک مہینے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ایک مہینے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ سے، غلط باتوں سے بچا لیا، صبح سے شام تک جو ہے وہ روزہ رکھ لیا، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے پورا ثواب حاصل کر لیا، اپنی زندگیوں کو نہ بدلیں۔ نہیں میرے بھائیو اور دوستو، رمضان المبارک تو اس لیے آتا ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے، اور آنے والے 11 مہینے اس بات پر شاہد ہوں کہ میں نے رمضان المبارک کے اندر جو تربیت حاصل کی تھی اس کے اثرات میری زندگی پر موجود ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک گزرتا ہے اور اگلے ہی دن ہماری وہی پہلی والی روٹین جو ہے وہ واپس چلی آتی ہے، جیسے ہم پہلے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ پھر دوبارہ زندگی بسر کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ ایک واقعہ سن کر میں اور آپ اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ جنت کا حصول، یہ ثواب، یہ زبان کی حفاظت جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کیا فرماتے ہیں کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک اترا ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر کیا بات ہے، آپ کا چہرہ کچھ اترا ہوا ہے؟ فرمایا کہ ہاں کعب، میں نے 3 دن سے اس پیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالی، یعنی 3 دن سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے تھے۔ یہ کعب بن عجرہ بڑے پریشان ہوئے، جلدی سے مسجد نبوی سے نکل کر باہر گئے۔ ایک یہودی اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا تھا، انہوں نے اس کے اونٹ کو پانی پلانا شروع کیا، تو اس نے ہر ڈول کے بدلے انہیں کچھ کھجوریں دی، ایک کھجور دی۔ یہ چند کھجوریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ کہا اللہ کے پیغمبر یہ کھجوریں تناول فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ پوچھا کہ اے کعب یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں فلاں یہودی کے باغ میں گیا تھا، وہ اسے پانی پلا رہا تھا، اس کے اونٹ کو پانی پلایا تو اس نے یہ چند کھجوریں مجھے دی تھیں۔ فرمایا کہ یہ کعب یہ تم نے کیوں کیا یہ عمل؟ فرمایا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب سے فرمایا تو اے کعب پھر تمہیں فقر و فاقے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ انہیں نصیحت کر رہے تھے
کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، پھر وہ آنے والے آزمائش کے دنوں میں صبر کے لیے آپ انہیں تیار کر رہے تھے۔ کچھ دن گزر گئے، پھر حضرت کعب نظر نہ آئے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کعب کہاں ہیں؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت کعب جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کعب کی تیمارداری کی اور ان سے فرمایا کہ اے کعب تمہیں مبارک ہو، ہنی لک الجنہ۔ ان کی ماں کہنے لگی کہ ہنی لک الجنہ، کہ اے کعب تمہیں جنت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے تو آپ نے فرمایا کہ من ھذہ متعالیۃ علی اللہ، کہ کون ہے جو یہ اللہ پر قسمیں کھا رہا ہے کہ اسے جنت مبارک ہو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب کعب نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ میری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کعب کی والدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ انہیں جنت کی مبارکباد دے رہی ہیں کہ ما یدری کا یا ام کعب، کہ اے کعب کی ماں والدہ تمہیں کیا معلوم کہ کعب نے لعل کعب قال ما لا یعنیہ ومنع ما لا یغنیہ، کہ عین ممکن ہے کعب نے کوئی ایسی بات کی ہو جو فضول ہو، لغو ہو، یا انہوں نے کسی چیز سے، ایسی چیز سے روک لیا ہو کسی کو جو انہیں فائدہ نہ دینے والی ہو۔ یعنی اندازہ کیا جائے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے لیے، اس صحابی کے لیے یہ کلمہ فرما رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو لا یعنی بات ہو، بے مقصد ہو، فضول ہو، لغو بات ہو، اور اس لغو بات کی بنیاد پر کل اللہ کی بارگاہ میں ان سے سوال کر لیا جائے، ان سے پوچھا جائے، اور آپ انہیں جنت کی بشارت دے رہی ہیں۔ میں اور آپ ذرا اپنے شب و روز کا جائزہ لیں کہ ہم دن بھر میں کتنی ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے اوقات کتنے ایسے ہیں، کتنے ہماری وقت جو ہے وہ اس کام میں فضول اور لغو باتوں میں گزرتا ہے۔ آپ اور اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمارے اوقات جو ہے وہ کس طرح بسر ہوتے ہیں ان کاموں کے اندر، یہ اس انٹرنیٹ کے اندر، واٹس ایپ کے اندر اور ان کے اندر فضولیات کے اندر ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں، اور وہ ساری کی ساری لا یعنی چیزیں ہیں جو کل قیامت کے دن ہمیں ان کا حساب و کتاب تو دینا پڑے گا، لیکن ان سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا الا یہ کہ جو چیزیں فائدہ مند ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کا بھی شعور رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اس روزے کا اتنا ثواب جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، تو ہم اپنے آپ کو ان تمام لغویات سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی جو ہے وہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کے روزوں کے اندر اپنے ان روزوں کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اور اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو اس بات کا عادی بنائیں کہ کل اس کے بعد جو ہے وہ 11 مہینوں کے اندر ہماری زبان سے کلمہ خیر نکلے، بھلائی کی باتیں جو ہے وہ نکلیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو رمضان المبارک کے روزے تو رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، لیکن فرض نمازوں سے اتنا غافل ہیں کہ رات کے وقت کھا لیا، پھر فجر کی نماز پر غائب، اور صبح اٹھ کر جو ہے وہ جی میں آیا تو پڑھ لی، دفتر سے آئے پھر سو گئے، ظہر کی نماز غائب ہو گئی یا عصر کی غائب ہو گئی، اٹھ کر جو ہے وہ پڑھ لی، یا نہ ہی پڑھی، راتوں کے اندر تراویح جیسا نیک عمل وہ قیام جو ہے وہ چھوڑ دیا، مرضی کے ساتھ پڑھ لی۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں نوجوان، اور وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے۔ حقیقت میں ہم یہ نہیں کہتے کہ فرض ہے، لیکن کیا یہ ایام ایسے ہیں کہ ہم اتنا اجر و ثواب صرف یہ بات کہہ کے کہ
کہ یہ قیام اللیل ہم پر فرض نہیں، ہم اسے چھوڑ دیں، یہ موقع، یہ غنیمت کے اوقات کیا پھر ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ مل سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم حدہ من صیام الجوع والعطش، کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں ان سارے دن سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ نماز، فرض نمازوں سے غافل، اور روزہ رکھ کر آدمی نماز نہ پڑھے اور اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، اسے روزے کا کیا اجر و ثواب مل سکتا ہے؟ ورب قائم حدہ من قیام السحر، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں سوائے جو ہے وہ بیداری کے اور کچھ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ فرض نماز کس قدر اہم ہے اور اس کا ترک کر دینا کس قدر کبیرہ گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں۔ فمن جاء بہن لم یضیع منہن شیئا، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں ان نمازوں کے ساتھ حاضر ہوگا وہ اس کا اجر و ثواب پائے گا، اور جو اس حال میں ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اس نے ان نمازوں کو ضائع کیا ہوگا، مکمل نہیں پڑھی، یا اس نے نمازیں کبھی پڑھ لیں یا نہ پڑھی، یا کبھی جی میں آیا تو اپنے اوقات پر جو ہے وہ پڑھتا رہا، لم یضیع منہن شیئا، لیکن جس نے باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نمازوں کو ادا کیا اور نمازوں کو ضائع نہیں کیا، استخفافا بحقہن کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، فرمایا کہ انہیں ان سے فرض سمجھتے ہوئے ادا کرتا رہا تو اللہ رب العزت کا اس بندے کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ، جو شخص نمازوں کی فرضیت کا نہیں کرتا تھا، نمازیں فرض ادا نہیں کرتا تھا، اور اس حال میں آیا کہ اس نے اللہ کے نماز کو ضائع کیا ہوگا، فرمایا فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی عہد نہیں، ان شاء عذبہ و ان شاء ادخلہ الجنہ، یہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ اسے چاہے تو عذاب دے اور اسے چاہے تو جو ہے وہ معاف کر دے، لیکن اگر اس نے نمازوں کو ضائع کیا ہوگا تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی تھی، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کے بعد، ان انبیاء اکرام کے بعد، ان کے نیک اور صالحین کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے اللہ کی نماز کو ضائع کر دیا، فرمایا ان قریب انہیں جہنم کی گہری وادی کے اندر ڈالا جائے گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، ہاں البتہ وہ لوگ جنہوں نے اب توبہ کر لی اور نماز ادا کرنے لگ گئے، اپنے آپ کو جو ہے وہ نماز کا پابند بنا لیا، اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کا ترک کر دینا کس قدر بڑا گناہ ہے، اور وہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے وہ فرضیت کا قائل ہے لیکن نماز کو چھوڑتا ہے، بھلا ایک روزے دار سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ روزہ تو رکھے، بھوکا اور پیاسا تو رہے، لیکن وہ نماز جو 5 وقت اللہ رب العزت نے فرض کیے، جس کی فرضیت کسی صورت میں معاف نہیں الا یہ کہ جب آدمی کی ہوش و حواس ہی قائم نہ رہیں، وہ آدمی اس نماز کو ترک کر دے اور صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے اس رمضان المبارک کو پایا اور اس کے روزے رکھے، اللہ رب العزت نے انہیں جنت عطا فرما دی، اور ان لوگوں میں سے نہ بنا دے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار، کہ وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو پایا پھر اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، فرمایا کہ اس مبارک مہینے کو پا لینے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے معاف نہ کیا، اس نے خود اپنی بخشش نہ کروائی، فرمایا فدخل النار، اور وہ جہنم میں چلا گیا، فابعدہ اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو قل آمین، مجھے کہا گیا کہ آپ آمین کہیں، میں نے کہا کہ آمین۔ میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگنے والے ہوں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس پر آمین فرمانے والے ہوں، آمین کہنے والے ہوں، اور وہ دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کیسے قبول نہیں ہوئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں سے بنا دے کہ جن کے روزوں کو اللہ رب العزت قبول کر کے، جن کی عبادات کو، قیام کو قبول کر کے اللہ رب العزت ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے اور ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ جن کے روزوں کو اللہ رب العزت قبول نہ فرمائے، یا ان کے روزوں کو جو ہے کے اندر جو ہے وہ لغویات کی وجہ سے انہیں وہ ثواب جو ہے وہ نہ مل سکے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا